أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت نمبر 41 سے آپ حضرات نے سنی، 56 تک کی آیتیں۔ یہ ہمارے رب نے دوزخیوں کا بیان کیا ہے، جیسے سورہ رحمان میں پہلے دوزخیوں کا بیان تھا، اس کے بعد جنتیوں کا بیان تھا۔ یہاں پہلے جنتیوں کا بیان تھا اور اس کے بعد ابھی یہاں آیت نمبر 41 سے دوزخیوں کا بیان ہے۔ اور دوزخیوں کو اصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے لوگ کتنے برے ہوں گے، بائیں ہاتھ والے لوگ جن کو عمل نامہ بھی بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ گرم گرم لو کے اندر ہوں گے، کھولتے ہوئے پانی میں گرم گرم لو، اور اسی طرح کالے سیاہ دھوئیں کے اندر ہوں گے۔ نہ ان کو سایہ ہوگا میسر، نہ ان کو ٹھنڈک میسر ہوگی، نہ ٹھنڈا پانی میسر ہوگا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور فرمائے کہ یہ لوگ وہ ہوں گے جو دنیا کے اندر بڑے عیش میں تھے، مترفین، بڑے مزوں میں، بڑے عیش میں رہا کرتے تھے، اور ہم نے دنیا میں ان کے لیے ہر طرح کی فراوانی دی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود یہ ایک بہت بڑے جرم کے اوپر اصرار کرتے تھے، جمے ہوئے تھے۔ اصرار مانے کسی چیز کے اوپر جمنا، ایک بہت بڑے جرم پر جمے ہوئے تھے۔ اجی کون سا جرم تھا وہ؟ کہ وہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے تھے، بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ ممالک کے اندر ہم دیکھتے ہیں سری لنکا، یعنی 15% مسلمان اور 85% اس میں بت پرست لوگ ہیں، تو ٹھنڈک ہے وہاں پر۔ بعض جگہیں ایسی ہیں جیسے ہمارے ہاں مری ہے، ایبٹ آباد ہے وہاں پر، اور اسی طرح برما بار بار جانا ہوا، وہاں پر جو ہے وہ یعنی ہر تھوڑے سے وقفے میں بارش اور ہریالی، ان کا جو جیسے دارالخلافہ ہے ہمارے اسلام آباد کی طرح ہے، لیکن ہر اچھی جگہ پہ جو بہترین خوبصورت جگہ ہو وہاں بت پرست بت ہے، وہاں پر بت خانہ ہے، وہاں پر دنیا کا بہت بڑا بت خانہ برما کے اندر پائے جاتا ہے۔ تو بہت بڑا یعنی نعمتوں کی بارش، سونا بھی وہاں پر، ہیرے جواہرات بھی وہاں پر، لیکن اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا۔ تو یہ مزوں میں تھے اور راحتوں میں ہم نے ان کو رکھا تھا، لیکن ایک بہت بڑے جرم کے اوپر اصرار کرتے تھے۔ وہ جرم کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایک گناہ تو یہ تھا، دوسرا گناہ ان کا یہ تھا کہ آخرت کے منکر تھے، آخرت کی پیشی، اللہ کے پاس دوبارہ زندہ ہو کے جانا۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ جب بس یہ دنیا کی زندگی ہے، بس یہاں جینا مرنا ہے، اب دوبارہ کچھ نہیں ہے، یہاں آ گئے تو ختم ہو گئے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ انسان آگے ایک دفعہ ختم نہیں ہوگا۔ اگر مر گیا، ہڈیاں چورا چورا ہو گئی۔ اللہ پاک کافروں کو سمجھاتے ہیں، 15ویں پارے کی ایک آیت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں تم یہ سمجھتے ہو یہ ہڈیاں ہم جمع نہیں کر سکتے اور اس پہ گوشت نہیں چڑھا سکتے، تم اپنے تصور میں جو بھی تمہارے ذہنوں میں ہو۔ پھر آگے اللہ پاک مثال دیتے ہیں، قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا،
تم فرض کرو کہ تم کیا ہو، پتھر بن جاؤ، فرض کرو تم لوہا بن جاؤ، یا اس سے بھی کوئی سخت چیز ہو وہ بن جاؤ، لیکن ہمارے لیے تمہارا زندہ کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہاں، ساری کائنات کا زندہ کرنا، اپنے سامنے کھڑا کرنا، یہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ ہم کیسے کھڑے ہوں گے دوبارہ، تو آپ فرما دیجئے تمہارے اگلے پچھلے سب کو ہم اپنے سامنے کھڑا کریں گے، اور ایک وقت مقرر پہ ہمارے سامنے تم سب نے آنا ہے، اور تم سب کی پیشی ہوگی۔ جو مشرک ہوگا اس کے بارے میں یہ طے ہے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ بڑا سے بڑا گناہ میں معاف کر دوں گا، لیکن کفر اور شرک کا گناہ ہمارے ہاں یہ طے شدہ ہے کہ اس کی کبھی بھی مغفرت نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے سے بڑے گناہ احادیث میں ان کی فہرست ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے، جادو کرنا ہے، سود کا استعمال ہے، اللہ کے راستے سے بھاگنا ہے۔ کافی سارے بڑے گناہ ہمارے نبی نے کہیں 7 گنوائے، کہیں 17 گنوائے، کہیں 70 گنوائے، کہیں 700 بھی ہیں۔ لیکن یہ جو کفر اور شرک کا گناہ ہے، اس کی بخشش نہیں ہے، کسی بھی صورت میں نہیں ہے۔ مشرک، ہاں یہاں توبہ کر لی زندگی میں پھر تو معافی ہے، لیکن مر گیا شرک کے ساتھ پھر اس کی کسی صورت میں اللہ پاک کے دربار سے معافی نہیں ہے۔ اور ان کو جو ہے وہ کیا ملے گا ان کو، کہ جی کھانے کو زقوم کا درخت ملے گا۔ زقوم کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا ایک قطرہ اگر دنیا میں ٹپکایا جائے، ساری دنیا سے ہریالی ختم ہو جائے، ساری دنیا سے ہریالی ختم ہو جائے۔ اور اسی طرح کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا۔ حدیث مبارک میں اس کی وضاحت ہے، جب پانی لگے گا تو یہ والا ہونٹ یہاں چلا جائے گا اور یہ والا ہونٹ اوپر چلا جائے گا، اور پانی جب اندر جائے گا تو ان کے اندر کی جو آنتھڑیاں ہیں وہ سڑ سڑ کے گل گل کے نکل جائیں گی۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ ان کا وہ ہوگا، یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی۔ ہاں، ایک تو سزا بھی ہے، ایک الفاظ بھی کتنے عجیب ہیں، حالانکہ مہمان نوازی ہے یہ، یعنی کسی کو آپ جو ہے نا ذلیل کریں، مارے اور کہیں کہ لے لو تمہارے لیے تحفہ ہے یہ، تو یہ تو تحفہ نہ ہوا، یہ تو ذلت ہو گئی۔ تو الفاظ بھی ذلیل کرنے والے اور عذاب بھی ذلیل کرنے والے۔ اور فرمایا یہ جو آمد ہوگی ان کو، جیسے پیاسا اونٹ ہوتا ہے اور گھاٹ کی طرف آتا ہے، جیسے وہ لپکتا ہوا آتا ہے، یہی کھولتے ہوئے پانی کی طرف لپکتے ہوئے آئیں گے، لیکن وہ پانی ان کے لیے کوئی نفع مند نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ اور یہ عذاب جو ہوگا وہ خالص کافروں کو عذاب ہوگا، ایمان والوں کو اللہ پاک اس طرح کے عذابوں سے بچائیں گے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، اللہ پاک فرماتے ہیں اور جو بائیں ہاتھ والے ہیں، کتنے ہی برے ہیں یہ بائیں ہاتھ والے، وہ ہوں گے تپتی ہوئی لو میں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا، بعض مرتبہ گرمی ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ یعنی جو دھوپ ہوتی ہے، دھوپ میں ہی شدید گرمی ہوتی ہے، اس کو لو کہتے ہیں، عربی میں اس کو سموم کہتے ہیں۔ اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ کوئی فائدہ پہنچانے والا ہوگا۔ دنیا میں یہ بڑے عیش میں رہتے تھے اور بڑے باریک گناہ پر اڑے رہتے تھے، اور کیا کرتے تھے؟ یعنی وہ اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرتے تھے، اور یہ کہا کرتے تھے جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن کے رہ جائیں گے، کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہمارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کو بھی زندہ کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یقیناً سب اگلے اور پچھلے لوگ ایک متعین دن کے طے شدہ وقت پر ضرور اکٹھے کیے جائیں گے۔ پھر اے جھٹلانے والے گمراہوں، تم لوگوں کو ایسے درخت میں سے کھانا پڑے گا جس کا نام زقوم ہے، اور اسی سے پیڑ بھرتے ہوں گے، پھر اس کے اوپر سے کھولتا ہوا گرم گرم پانی پینا پڑے گا، اور پینا بھی اس طرح ہوگا جیسے پیاس کی بیماری والے اونٹ پیتے ہیں۔ یہ ہوگی سزا، جزا سزا کے دن ان لوگوں کی مہمان نوازی ہوگی۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں
نیکیوں پر اور ایمان پر جمائے رکھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، خیر کا معاملہ فرما، کامل ایمان ہمیں عطا فرما، حضور کی سنت پر عمل عطا فرما، نمازوں کا اہتمام عطا فرما، گناہوں سے حفاظت فرما۔ اللہ قرآن پاک کی تلاوت اور ذکر کی توفیق عطا فرما، صحیح علم عطا فرما، اپنا دھیان عطا فرما، اخلاق نبوی نصیب فرما، تقدیر پر ایمان مضبوط فرما، آپ کی ذات پہ بھروسہ عطا فرما، رزق کی تنگی ختم فرما، ناگواریاں دور فرما، سستی ختم فرما، اللہ سستی ختم فرما، اللہ گناہوں کا مزاج دور فرما، حیا اور سنت پر عمل نصیب فرما، ہر بلا سے ہماری حفاظت فرما، آج کا دن آسان فرما، اعمال آسان فرما اور گناہوں سے بچا لے اور نیکیوں کی ترقی والا دن بنا، اور ہر آفت، ناگہانی موت، ناگہانی آفتیں، بلاؤں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما اور ہر خیر عطا فرما اور 100% عافیت عطا فرما اور کسی کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیں ہسپتالوں سے اور ہمیں تھانوں کورٹوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہر طرح کے کیس سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کی پکڑ سے ہمیں بچا، شیطان مردود کے وسوسوں سے بچا۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ و امتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔